السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچانک 8 ذی الحجہ کو ایک خواب آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ خواب ہے۔ پھر دوسرے دن 9 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ خواب ہے۔ تیسرے دن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام 10 ذی الحجہ کو خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی وادیوں میں چلے گئے اور راستے میں پوچھتے ہوئے کہ میرے بیٹے، میں خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب آپ کی کیا رائے ہے بتائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ رائے پوچھنا اس لیے تھا کہ بس معلوم کر لی جائے رائے، باقی معاملہ یہ نہیں تھا کہ بچہ اگر انکار کرے تو میں چھوڑ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذبح کرنے کے لیے یہ خواب دکھانا، انبیاء کا خواب بھی ایک وحی ہوتا ہے، یہ ایک امتحان تھا۔ وہ بیٹا ہے یہ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نکاح کے موقع پر سے یعنی ایک عرصہ دراز سے آپ دعائیں کر رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ 60 سال، بعض احادیث میں آیا کہ 90 سال تک، بعض احادیث میں آیا کہ 100 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے۔ اتنی منتوں اور سماجتوں کے بعد بیٹا ملا، خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے ذبح کرنے کے لیے۔ جب آپ مینا کی وادیوں میں پہنچے تو اپنے بیٹے سے معلوم کیا رہا ہے، بیٹا بھی وہ بیٹا تھا جس کی صلب سے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں وجود پذیر ہونا تھا۔ بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس چیز کو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، امید ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خواب میں دکھائے جانے والے اس حکم کو لے کر، اس خواب کو لے کر اپنے بیٹے کو لٹا دیا، اور قرآن کریم نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور اپنے آپ کو نچھاور کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، الٹا لٹایا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین یعنی پیشانی کے بل الٹا لٹا دیا، اس وجہ سے کہ یہ میرے بیٹے کے اوپر، یہ معصوم سے بچے کے اوپر میری نظر اگر پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا شفقت کی وجہ سے، وہ محبت کی تار کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپ جائے اور میں اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر سکوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش میں پورا نہ ہو سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ویسے تو 29 سے 30 امتحانات اپنی زندگی میں ہوئے، لیکن سب سے بڑا امتحان جو اپنے بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے لخت جگر یعنی چھوٹے معصوم دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو آپ مکہ المکرمہ یعنی وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کے لیے گئے تھے، یہ سب سے بڑا امتحان، اس سے بڑا امتحان پھر آپ کی زندگی میں یہ آیا کہ اپنے بیٹے کو آپ ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن کوئی چون چرا نہیں، یہ بچہ ایک معصوم بچہ ہے۔ جہاد کے میدان میں بھی اگر نابالغ بچہ سامنے آ جائے تو حکم یہ ہے کہ اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے، اور یہ بچہ ایسا معصوم بچہ ہے کہ یہ بلوغت کی حد تک بھی نہیں پہنچا ہے، بھی کوئی گناہ اس کے سر پر نہیں ہے کہ یہ کوئی گنہگار ہو اور بڑا ہی فساد کرنے والا بچہ ہے کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے، اس کی گردن الگ کر دی جائے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچانک خواب میں آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا کرنے کے لیے گئے۔ یہ ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے کہ امت مسلمہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک رہتی دنیا تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، ایک جذبہ پیدا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جذبے کو یہاں پر سکھا رہے ہیں کہ بیٹے کی گردن پر جب آپ چھری رکھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر فرما رہے ہیں اے میرے رب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اس معصوم سے بیٹے کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کے نزدیک تو، آپ کے لیے تو میری جان بھی قربان ہے، اسی وجہ سے قربانی کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے میرے رب، میری نمازیں
اور میری قربانیاں زندگی بھر کی اور یہ میرا جینا اور یہ میرا مرنا یہ سارا کا سارا رب العالمین آپ کے لیے ہے. یہ ایک جذبہ پیدا کیا جانا تھا اور یہی ہے قربانی کا فلسفہ. یہی ہے قربانی کا فلسفہ. خدا کی قسم اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے انسانوں کے اندر تو پھر اتنی بڑی بات ہو جائے گی کہ یہ ساری کی ساری دنیا اور کائنات امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی. وہ کس طریقے سے؟ آج کل لوگ یہ بات اٹھاتے ہیں، بہت سارے ایسے حلقے اثر کے لوگ کہ اس زمانے میں جو مسلمانوں کی جو ہے نا قربانیاں ہوتی ہے، کئی لاکھوں اربوں خربوں روپے ان کے خون کے جو ہے نا وسیلے سے نالیوں میں اور ندیوں میں بہا دی چلی جاتی ہے. بہتر یہ ہوتا ان کے لیے، خود کئی ایسے لوگ مسلمان بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ بہتر یہ تھا کہ ہم ان پیسوں کو قوم کی بہبودی کے لیے، کامیابی کے لیے، ان کے بچوں کی جو ہے نا پڑھائی کرنے کے لیے کچھ کالجز بنا دیتے، کچھ اسکولز بنا دیتے، کچھ بیماروں کی تیمارداری میں ان کی عیادت میں لگا دیتے، یا ان کی جو ہے نا کسی اور چیز میں بیماری کی شفا میں لگا دیتے. اس طریقے سے بیواؤں کا سہارا بنانے کے لیے لگاتے، یتیم کے سروں پر سر پھیرنے کے لیے لگا دیتے. کتنا بہتر ہوتا. آج کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی فرائض، جتنے بھی احکامات اسلام کے تھرو ہم سب کے اوپر فرض کیے ہیں، ایک عبادت کا ایک مقام ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اندر اگر ہم مسجد میں جمع ہو رہے ہیں تو ایک معاشرہ جنم وہاں سے لیتا ہے. یعنی نماز میں ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر ملاقاتیں ایک دوسرے سے ہوتی ہے. کسی کی کوئی ضرورت ہے، کسی کی کوئی پریشانی ہے، ایک دوسرے کے معاملات تبدیل ہوتے ہیں اور شیئر کیے جاتے ہیں. وہ معاملات کی وجہ سے ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے، ایک بہترین معاشرہ جنم لیتا ہے. نماز کے لیے بعض لوگوں نے کہا کہ میرے 15-20 منٹ روزانہ کے ضائع ہوتے ہیں، 15-15 منٹ ایک نماز کے لیے ضائع ہوتے ہیں. میں کتنا بہتر ہوتا کہ یہ 15 منٹ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے چلا جاتا. تو ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ نماز اپنے اندر ایک روحانی طور پر ایک غذا رکھتی ہے اور روحانی طور پر انسان کی ایک ترقی اس کے اندر ہے. بہرحال دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک بہترین معاشرہ جنم لیتا ہے، اس کی وجہ سے ایک بہترین معاشرہ وجود پذیر ہو جاتا ہے. بہرحال دوسری بات، فلسفے جو قربانی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ یہ جذبہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں اپنی زندگی، اپنی حیات، اپنا جینا اور اپنا مرنا اور اپنی قربانی اور اپنی نماز جو قربانی کے وقت پہ ہم دعا پڑھتے ہیں اس کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، اگر یہ سب کا سب انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے اور یہ جذبہ پیدا ہو جائے، خدا کی قسم ہر مومن بندے کے اندر، بلکہ دنیا کے کسی انسان کے اندر یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے جو قربانی کی وجہ سے پیدا کیا جاتا ہے، تو اربوں خربوں روپے نہیں بلکہ اس کے پیچھے اور بھی زیادہ رقم خرچ ہوئے تو وہ بہت زیادہ کم ہے. چونکہ یہ جذبہ انسان کے اندر پوری کی پوری کائنات کو ایک امن و امان کا گہوارہ بنانے والا ہے، ایک سلامتی کا گہوارہ بنانے والا ہے. لوگ صرف میٹھے پانی اور ٹھنڈے پانی اور کسی کے علاج، کسی کی تھوڑی سی پڑھائی کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور قربانی کے اس جذبے کو نہیں سمجھ رہے ہیں. بہرحال یہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اچانک خواب دکھایا جاتا ہے اور وہ اپنے کسی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اور جو چیز عقل میں نہ آئے، عقل میں نہ آنے کے باوجود انسان اپنے مال کو اور اپنی جان کو اور اپنی زندگی کو اور اپنے جینے مرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دے، یہی تو بندگی کا حق ہے. اصل یہی تو بندگی جو ہے نا انسان کو سکھائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم یہ ساری چیزیں خرچ کرنے پر ذرہ برابر اپنا مفاد نہ دیکھے. ہر سال جو قربانی کی جاتی ہے اس کے پیچھے یہی ایک مقصد ہے، یہی ایک مقصد ہے کہ یہ جذبہ پیدا کیا جائے، اور یہی قربانی کا فلسفہ اور یہی چیز قربانی کا اصل مقصد ہے، لب لباب ہے، نچوڑ ہے. یہ جذبہ ہم جب قربانی کریں، چھری اپنے جانور پر رکھیں تو اس موقع پر یہ چیز سوچیں. آج کل یہ روح جو ہے قربانی کی اصل یہ جذبہ پیدا کرانا جو مقصود تھا، یہ جذبہ بہت سارے لوگ بھول بیٹھے ہیں. قربانی تو کرتے ہیں، گوشت وغیرہ گھر پہ آ جاتا ہے، جائز ہے، حلال ہے، کھائیں اس کو، اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن وہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے تو یہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے بھی کم ہے. اس سے کہیں زیادہ اگر انسان اپنی دولت کو لٹانے کے باوجود بھی یہ جذبہ اگر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ مال اور دولت بالکل ہیج ہے. ان لوگوں کو بھی یہ جواب دیا جائے گا اس ویڈیو کے مادھیم سے اور اس ویڈیو کے ذریعے سے
کہ اپنی عقل کے گھوڑے کہیں اور بیچ کر آئیں، اس موقع پر اگر یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے۔ عقل میں نہ آنے کے باوجود ایک جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، اور یہ جذبہ انسان کے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں صحیح طور پر قربانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور یہ قربانی اور ایثار اور نماز اور قربانی اور جینے اور مرنے کا جو جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو رہا ہے وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔